مولا قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ میں اسے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ درود پاک ہم سب مل کر پڑھیں۔ ویسے بھی شب جمعہ ہے اور یہ خاص طور پہ اس وقت میں درود پاک پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، تو ماشاءاللہ آپ کیونکہ یہ بازار کے اندر جلسہ ہے، اس زمین کا ذرہ ذرہ انشاءاللہ آپ کی ایمان کی گواہی دے گا قیامت میں۔ دھیمے دھیمے لہجے کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ سب شامل ہو مل کر اللہم صلی علی سیدنا
سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے برہان ہورا سے میری سرکار آئے گفتگو میٹھی حیات میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی میرے آقا کی گفتگو میٹھی حیات میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی حیات میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے قرآن اللہ سے میری سرکار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن قرآن اللہ سے میری سرکار آئے میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ سبحان اللہ تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ اور آہستہ معراج کس کو کہتے ہیں انسان کی زندگی کا وہ خاص لمحہ کہ جس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اس لمحے کو انسان کی زندگی کی معراج کہا جاتا ہے ہمارے آقا کو معراج کہاں ہوئی بولو بولو کہاں ہوئی عرش اور مومن سے کہا گیا مومن کی معراج کیا ہے نماز کیوں اس لیے کہ نماز میں انسان کو اللہ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے وہ نماز سے باہر نہیں حتیٰ کہ رسول پاک نے فرمایا کہ نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے تو امی گیلانی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی زندگی کی معراج کیا تھا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ خاص لمحہ کون سا تھا جس لمحے کو ان کی زندگی کی معراج کہا جا سکتا ہے شعر میں پڑھ رہا ہوں اور بزم حیدر کرار کے زیر اہتمام اس محفل حمد و نعت میں تشریف لانے والے سارے احباب آپ کی خوبصورت سماعتیں دیکھیے گا شعر کیا ہے امی گیلانی کیا کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ ہوش پر لے انہیں جب وہ سرکار آئے ہوش پر لے انہیں جب وہ سرکار آئے لیکن قرآن ہورا سے میری سرکار آئے اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا سبحان اللہ ہمارے دوست ہوتے تھے مجھے بہت یاد آ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں نعت یاد آ رہے ہیں مجھے حافظ ابو بکر صاحب چنیوڑ میں ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے یہ شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں امی گیلانی کہتے ہیں کہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک اور میں اس تحریک کے دوران
شیخ پورا جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے گھر سے تشریف لائیں، تو ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا جیل میں ہے، پتہ نہیں کن حالات میں ہوگا۔ جو سپرڈنٹ جیل تھا اس نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا، وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھی، اور جب ایک عرصے کے بعد میرا اپنی ماں سے آمنا سامنا ہوا تو ہم دونوں کے جذبات قابو میں نہ رہے، وہ مجھے دیکھ کے رونے لگی اور میں ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ جو سپرڈنٹ جیل تھا اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور میری ماں سے بولا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس پہ دستخط کر دیں تو میں آپ کے بیٹے کو اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں بیٹے کی محبت رسول پاک کی محبت پر غالب نہ آ جائے، لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ میری والدہ نے انہیں آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، وگرنہ اس جیسے 10 بیٹے آقا کی ناموس پہ قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ امین گیلانی کہتے ہیں میں اپنی ماں سے لپٹ گئے اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ایک عاشق رسول ماں کا تو نے مجھے بیٹا بنایا۔ آخری شعر میں پیغام کیا ہے؟ حافظ صاحب کی روح تک اللہ شعر پہنچائے، ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتا ہوں، اس پہ آپ جو سبحان اللہ کہیں گے، سنیے گا شعر۔ میں تو کہتا ہوں اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا رہا، اے امین ان کا کرم سبحان اللہ۔ مطالبہ نہیں کروں گا آپ سے سبحان اللہ کا، لیکن یاد تو دلاؤں گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں تو بلبل ہوں، میرا کام ہے گاتے رہنا، اور بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا۔ تو جہاں موقع ہوگا اور آپ سے رہ جائے گی سبحان اللہ تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ دل چاہے گا تو ضرور کہیے گا، ورنہ درخت تو آپ کی جنت میں لگنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کلام میں اب جو 3 کلام میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ، ایک نعت، پھر نعت شان صدیق اکبر پر۔ 3 کلام میرا ارادہ ہے پڑھنے کا، لیکن یہ جو کلام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ ایک عزم کا اور ارادے کا اظہار ہے، اور جتنی آپ حضرات شرکت کر سکتے ہیں میرے ساتھ ضرور کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میں بغیر رکے ہوئے پورا کلام آپ کی خدمت تک انشاءاللہ پہنچا رہا ہوں، سنیے گا۔ ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، بولے ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، وعدہ ہے انشاءاللہ، سب کہیں انشاءاللہ، بلند آواز سے، تھوڑا سا اور بلند آواز سے۔ کون سا وعدہ؟ اے میرے آقا، اے میرے مولا، وعدہ ہے انشاءاللہ،
اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. عام طور پہ رات 12 بجے کے بعد اس کا صحیح وقت ہوتا ہے پڑھنے کا بھی اور سننے کا، لیکن 12 بجنے والے ہیں انشاءاللہ. محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوں گے. اب آپ کی مرضی پہ جس طرح آپ سننا چاہیں میں ویسے ہی سناؤں گا انشاءاللہ. کسی طرح بھی آپ پہ جبر نہیں ہوگا. محبت کے ساتھ سنیے گا کلام. شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ. اسٹیج سے بھی آوازیں مل کر محبت سے شامل ہو. شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی. شہر مدینہ یاد شہر مدینہ یاد ہے، وہ بھی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ سبحان اللہ. تھوڑا سا آہستہ اور بولی. میں نے پتا چنی میں بیٹھے اٹھے چلو. وہ کسی نے کہا ہے آپ جیسے دیوانوں کے بارے میں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی. سبحان اللہ. اب بندہ پوچھے کہ بھئی دیدار کے لیے آنکھیں بند کی جاتی ہیں کھولی جاتی ہیں، لیکن دیوانے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، تو آپ نے ماشاءاللہ باری پڑھا دیا. تھوڑا سا اور آہستہ کہیں سبحان اللہ. صحیح پکڑی ہے نا بس میں نے. سنیے گا شعر حضرات. ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یہاں سے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے بزرگ گزرے وہ فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں بیٹھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے.
تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، میں نے کہا خان صاحب بڑا رونے دھونے والا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ شاہ جی کہتے ہیں کہ وہ پٹھان میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ بس بڑا کیا پوچھتا ہے، آج تو ہم نے اللہ کے گریبان کو پکڑا، اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا، تو اس کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا، تو شاہ جی کہتے ہیں مجھے بندہ بھی دلچسپ لگا، تو میں نے پوچھا پھر مانگا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم پشاور سے آیا اور تجھے تو پتا ہے کہ بڑا دور ہے پشاور، اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا کہ آپ ہماری مغفرت کریں، ہمیں معاف کر، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا نا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ شاہ جی کہتے ہیں اس نے اس انداز سے کہا کہ میں تو ایک دفعہ اندر تک ہل گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو مانگنے کے کیسے کیسے ڈھنگ آتے۔ ایک حبشی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، اے اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا، میں نے کوئی درخواست تو پیش نہیں کی تھی، مفت میں پیدا کیا، پھر آپ نے مجھے مفت میں رزق بھی دیا، کھلایا پلایا پہنایا، اور اب میں گناہوں کا انبار لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو مجھے مفت میں معاف بھی کر دیں۔ آپ کا کیا جائے؟ تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے انداز ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے، لیکن چنیوٹ والوں اگر یہ شیر بھی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ گیا تو واللہ مجھے آنے کا بھی دکھ ہوگا اور آپ حضرات کو سنانے کا بھی دکھ ہوگا۔ وہ لمبا سفر کر کے میں پہنچا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے گزرے یہ شیر، اور چنیوٹ والے اپنی شان کے مطابق اس کو سنیں۔ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے، سنیے گا شیر۔ بیت اللہ سنیے گا، لب پر
صداقت ہو تو تھوڑا سا آہستہ کریں، صداقت ہو تو ایسی۔ یہ لفظ آپ نے اتنی ہی ایسا آواز میں کہنا ہے جتنا آپ کہا ہے، کہیں گے سارے انشاءاللہ۔ لقب صدیق بن جائے صداقت ہو، سی ہو مزار غار کے ساتھی رفاقت ہو، میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی والا ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو، سی ہو جگہ کی طرف جھوٹ پر بلند آواز سے سیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو، اور شب ہجرت میرے آقا نے تیرے در پہ دستک دی، آہستہ سنیے گا شیخ، اہل ذوق کی نظر ہے شیخ۔ شب سبحان اللہ، کندھوں پر اٹھایا تو منظر کیا ہوگا؟ منظر یہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تھے۔ کچھ نہ کچھ تو قبول نا بھائی، ایسے ہوگا نا منظر، اور ہاتھوں کے ساتھ پکڑ رکھا تھا اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کے سر۔ تمہارے ایک دوست ہے، خطیب ہے، بڑے اچھے ماشاءاللہ، وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ صدیق ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل نبوت کے قدموں میں اور دماغ نبوت کے قبضے میں ہوگا، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اب سنیے گا شیخ، اٹھا تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم، نعرے یہ عجیب ابتلا کا زمانہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم غزوہ بنو مصطلق سے واپس آئے تو 1 ماہ تک تو میں بیمار رہا، جتنے بھی بازوق حضرات مجمع میں تشریف فرما ہے ایک ایک بندے کے سامنے یہ ہاتھ بندے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا بات، اور شعر آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا انشاءاللہ۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں 1 ماہ تک بیمار رہا، سرکار دو عالم تشریف لاتے اور جو میرے بیمار دار تھے ان سے میرا حال پوچھتے اور تشریف لے جاتے۔ میں محسوس کرتی تھی کہ میرے سرتاج کا لہجہ مجھ سے بدلا سا ہے، لیکن غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 1 ماہ کے
کچھ طبیعت بحال ہوئی تو میں قضائے حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ میرے بارے میں مدینہ منورہ کے اندر کیا افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں تو قضائے حاجت کرنا بھول گئی اور انہیں پاؤں پہ واپس پلٹی۔ تو میں نے اپنے آقا سے عرض کیا کہ آقا میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ فرماتی ہیں پہلے جب کبھی ایسا موقع ہوتا تھا تو آپ جب کوئی نہ کوئی محبت کا جملہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، لیکن آج جب میں نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جانا ہے تو جاؤ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا اور میں اپنے ابا کے گھر پہنچی۔ وہاں منظر عجیب تھا، والد والدہ بھائی بہن باندی سب رو رہے ہیں اور میں بھی جا کے رونے والوں میں شامل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ ایک بات کہتے تھے تو کلیجہ پھٹتا تھا۔ میرے والد روتے تھے تو فرماتے تھے کہ جن باتوں کا الزام ہم پر زمانہ اسلام میں لگایا جا رہا ہے ان باتوں کے قریب تو ہم کبھی زمانہ جاہلیت میں نہیں گئے۔ اور کہتی ہیں کہ ہمارے اس رونے کو دیکھ کر گھر میں موجود بلی بھی روتی تھی۔ 7 دن اور 7 راتیں اسی حالت میں گزرے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور نہ ہی نیند آئی۔ 7 دن کے بعد سرکار دو عالم تشریف لائے، میں چارپائی پر دراز تھی، آپ میرے سامنے تشریف فرما ہوئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ دیکھو عائشہ 37 دن ہو چکے ہیں، پروپیگنڈا چل رہا ہے اور 37 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، دیکھو عائشہ آج کل تو شک کی بنیاد پر بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بیٹے جو مرضی طوفان بدتمیزی مچاتے پھرے ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ لیکن سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں، دیکھو عائشہ اگر تو تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان کرے گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اندر ہی اندر دل میں، اللہ تعالیٰ تمہاری معافی کا اعلان کر دے گا، تب بھی معاملہ نمٹ جائے گا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میرے سرساج بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ناکردہ گناہ کا اپنی زبان سے خود اعتراف کروں، میں خود ہی مان جاؤں۔ تو میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، میں نے کہا ابا جان جواب دیجئے نا، 2 جملے تو میری صفائی میں بولیے۔ تو میرے باپ نے یوں ہاتھ باندھ دیے میرے آگے، کہا بیٹی خدا کی قسم ایک لفظ بھی بولنے کا نہیں، کیا بولوں؟ تو میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اما جان مائیں تو بیٹیوں کے کردار سے واقف ہوتی ہیں، آپ میرے بارے میں بتائیے نا، میرے بارے میں بولیے، آج آپ کی بیٹی آپ کے 2 جملوں کی محتاج ہے۔ تو میری ماں نے بھی معذرت کر دی کہ بیٹی نہیں، آج کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ تو کہتی میرے دل میں آیا کہ عائشہ یہ تیرا مقدمہ ہے، تجھے خود ہی لڑنا ہے۔ تو میں نے کہا اپنا ہمت مجتمع کی، میں نے کہا دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ جو باتیں مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں سب غلط ہیں، میرا ان سے دور دور کا واسطہ نہیں، تو آپ تینوں میں سے میری بات کوئی یقین نہیں کرے گا، کوئی نہیں مانے گا، پروپیگنڈا ایسا چل رہا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جو باتیں مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں تو کیوں کہوں بھائی، جب میرا ان سے دور دور کا واسطہ نہیں تو میں کیوں کہوں؟ تو فرماتی میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کرتی ہوں، وہاں سے انصاف ہو گا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات کی 7 دن اور 7 راتوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میرے آنسو تھم گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کوئی مصر کے یوسف تو ہوں نہیں کہ میری لیے کوئی بچہ کلام کرے گا، اور نہ ہی میں مریم ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام میری صفائی میں بولیں گے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کو خواب میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی بے گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور طے کر چکا تھا۔ اور قرآن مجید کے وہ 2 رکوع اللہ نے نازل فرمائے جو قیامت تک سجدہ کی برات کا اعلان کرتے رہیں گے۔ اور آج اتنے بڑے مجمع میں میں ماں
ماں کے روحانی فرزندوں کے اجتماع میں سجدہ کی برات کا شعر پڑھ رہا ہوں اور اس تقاضے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جب لفظ آئے گا نا ایسی ہو، نہ کوئی زبان خاموش ہو، نہ کوئی ہاتھ نیچے ہو، اور میں مائک چھوڑ رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماں کے روحانی فرزند آج 1400 سال کے بعد کس شان سے قرآن مجید کے اعلان پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ سنیے گا شعر اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا